آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ سے وہ قرآن میں اتاری ہے، مجھے انعام کے طور پر عطا کی ہے۔ قرآن شریف میں سورۃ الفاتحہ نہیں تھی، انجیل شریف میں سورۃ الفاتحہ نہیں تھی، زبور شریف میں سورۃ الفاتحہ نہیں تھی۔ باقی جو اللہ نے آسمانی صحیفے نازل کیے کسی کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں تھی۔ سورۃ الفاتحہ صرف قرآن میں ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی، پچھلے انبیاء پر تو نازل بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ سوال یہ ہے جب سارے انبیاء کرام نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نبیوں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے وہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ نبیوں کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تمہارا فتویٰ کہا جا رہا ہے، بات کو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تمہیں کتاب دکھائیں گے، حدیث میں آیا ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تمہیں مولوی بتاتے نہیں، حدیث میں نہیں آیا الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ ساتھیوں نے خاموش نہیں ہونا، جواب یاد رکھنا۔ بھائی جان، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو مجھے ایک صحیح حدیث دکھا، ایک صحیح حدیث صاف صاف ہو، صحیح حدیث جس کے الفاظ یہ ہوں کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں تیرا مسئلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد کون سے لکھا؟ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، جو امام کے پیچھے، جھگڑا یہی ہے نا، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مطالبہ کون سا کر رہا ہوں؟ ایک صحیح حدیث، دو نہ، تین نہ، 10 نہ، سوال سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ اب سنو، لمن يصلي وحده، حضرت سفیان بن عیینہ کے الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لمن يصلي وحده، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به، اذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، امام کے لفظ حدیث میں امام، انما جعل الامام، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم نے امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، امام سے پہلے نماز شروع نہیں کرنی۔ اذا قرأ فانصتوا، امام قرآن پڑھے تم چپ رہا کرو۔ آگے سنو، اب 2 سوال کریں گے۔ صبح کی نماز ہے، امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، لیکن ظہر اور عصر کے وقت امام کی قرات تو ہم نہیں سنتے۔ ظہر اور عصر، اب چلو امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے صبح مغرب عشاء، پھر تو ہم خاموش ہو، جب ظہر عصر کو امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے پھر ہم پیچھے پڑھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو امام
کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام قرآن پڑھے گا تو مقتدی کا بھی صاف سمجھا جائے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز امام کے پیچھے بندہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، مقتدی کی طرف سے امام نے پڑھنی ہے۔ امام پڑھے گا، مقتدی کی سمجھ جائے گی۔ قصہ سنایا کرتا ہوں کبھی کبھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ مناظرہ کرنے آ گئے۔ مناظرہ کرو کس بات کا بھائی؟ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں ایک بندہ مقرر کرو جو سب کی طرف سے بات کرے، ایک بندے کا بات کرنا سب کا سمجھا جائے گا۔ وہ جیت گیا تم سارے جیت گئے، وہ ہار گیا تم سارے ہار گئے۔ بالکل انصاف کی بات ہے، ایک بندہ مقرر کر دیا یہ بات کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، بات تو شروع نہیں ہوئی، کیسے جیت لیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے ایک آدمی مقرر کیا، ایک بات کرے گا سب کی سمجھی جائے گی، ایک جیت جائے گا سارے جیت جاؤ گے، ایک ہار جائے گا سارے ہار جاؤ گے، ایک گفتگو کرے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ ہم نے ایک امام آگے کھڑا کر دیا، ایک امام فاتحہ پڑھے گا سب کی سمجھی جائے گی۔